پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ایز یو سیٹ کہ سب سے پہلے آپ کی اکانومی اسٹیبل ہوئے گی تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، دونوں اکٹھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ابھی تک جب سے گورنمنٹ بنی ہے کوئی ایسا اچیومنٹ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی، کوئی بڑا انویسٹر آ گیا یا کوئی پیسے آ گئے پاکستان کے اندر، جیسے حالات تھے ویسے چل رہے ہیں۔ صرف ایک ڈیل جو آئی ایم ایف کا پیکیج جس میں آپ پہلے سے لے چکے ہوئے ہو، اس کی ایک قسط اور جاری ہوئی ہے، آل دیٹ۔ پورے ملک میں ڈفرینٹ سٹیز میں مولانا بھی اناؤنس کر دیا، جسد کیسر صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا کہ ہم عید کے بعد جلسے جلوسوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سو اس سے آئی تھنک شہباز شریف صاحب پہلے بڑے پھنسے ہوئے ہیں، ان کی حکومت جو اتحادی حکومت ہے پہلے بہت پھنسی ہوئی ہے، اور اگر یہ لوگ بھی روڈوں کے اوپر آ جائیں گے تو یہ مزید پھنس جائیں گے۔ اور آج ہی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جی اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو دونوں ریزائن کریں۔ حامد خان صاحب کے اوپر تو ایلیگیشن بھی بہت سیویئر قسم کے ہیں کہ وہ جی قاضی صاحب کے ذاتی دوست ہیں، وہ باقی ججوں سے بھی ان کی دوستیاں ہیں، وہ پرانے وکیل ہیں، وکیل جب تھے تو اکٹھے پریکٹس کرتے رہے۔ حامد خان صاحب کے گروپ سے کسی بھی قسم کے بڑے احتجاج کی امید مت رکھیے گا، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ تو یہ خان صاحب کب تک لگتے ہیں باہر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حسام رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ترتیب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رائے ثاقب صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو 6 ججز نے لیٹر لکھا تھا اور اس پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کیا بریک تھرو ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ چلتے ہیں رائے ثاقب صاحب کی طرف، کرتے ہیں ان سے بات۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ثاقب بھائی، سب سے پہلے تو ملک کی سیاسی صورتحال آپ کیسے انالیسس کرتے ہیں، کس طرف جا رہی ہے؟ اسٹیبلٹی آ رہی ہے اکانومی میں، ویسے پولیٹیکل کیا لگتا ہے آپ کو؟ صاحب ابھی تک کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ایز یو سیٹ کہ سب سے پہلے آپ کی اکانومی اسٹیبل ہوئے گی تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، دونوں اکٹھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی اسٹیبل ہوگی، اور اکانومی اسٹیبل ہوگی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی۔ ابھی تک جب سے گورنمنٹ بنی ہے کوئی ایسا اچیومنٹ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی، کوئی بڑا انویسٹر آ گیا یا کوئی پیسے آ گئے پاکستان کے اندر، جیسے حالات تھے ویسے چل رہے ہیں۔ صرف ایک ڈیل جو آئی ایم ایف کا پیکیج جس میں آپ پہلے سے لے چکے ہوئے ہو، اس کی ایک قسط اور جاری ہوئی ہے، آل دیٹ۔ اس کے نیگوشیشن بھی ریسنٹلی ہوئے اینڈ ایوری تھنگ۔ رہی بات کہ آگے فردر چل کے جس طرح عید کے بعد سنی اتحاد کونسل کا تحریک انصاف نے کہہ دیا جی ہم جا رہے ہیں احتجاج کی طرف، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا ہم جا رہے ہیں احتجاج کی طرف، تو اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو نہیں آ رہی۔ دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ اگر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر ہیں، دھرنے جلسے جلوس دے رہے ہیں، پورے ملک میں ڈفرینٹ سٹیز میں مولانا بھی اناؤنس کر دیا، جسد کیسر صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا کہ ہم عید کے بعد جلسے جلوسوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سو اس سے آئی تھنک شہباز شریف صاحب پہلے بڑے پھنسے ہوئے ہیں، ان کی حکومت جو اتحادی حکومت ہے پہلے بہت پھنسی ہوئی ہے، اور اگر یہ لوگ بھی روڈوں کے اوپر آ جائیں گے تو یہ مزید پھنس جائیں گے۔ اور مولانا کا مطلب وہ کہہ لیجیے کہ مولانا کا جو بھی ورڈکٹ ہے، جو ڈیسیجن ہے، وہ فل اینڈ فائنل اس لیے ہے کہ مولانا نے تمام ضمنی الیکشن کا بھی بائیک آؤٹ کر دیا۔ سو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ذہن بنا لیا ہوا ہے۔ رہی بات ججز والی، تو ججز والی بات کے اوپر اب سے جب آپ اور میں مخاطب ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہے ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ بالکل سائلنٹ تھے، بالکل ہومیوپیتھک ہوئے پڑے تھے، اس کے اوپر ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے۔ میں اس کی 2 دن سے شور مچا رہا ہوں کہ یہ اگر پی ایم ایل این ہوتی اور اس زمانے میں کوئی اس طرح کی ویڈیو یا اس طرح کا کوئی بیان یا اس طرح کا کوئی خط آ جاتا سامنے تو بھونچال آ جانا تھا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف، شاید ان کے جو لیڈران باہر ہیں وہ اتنے نائیو یا اتنے امیچور ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے۔ اب فائنلی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے، اور آج ہی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جی اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو دونوں ریزائن کریں۔ سو یہ بھی بیچارے خود پھنسے ہوئے ہیں، کنفیوز ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ابھی باہر ہے، یہ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ 9 مئی کے بعد کے لوگ ہیں کہ جن کو موقع ملا، یہ آگے آ گئے، کیمرے پہ آ گئے، یا وکلاء تھے، وکلاء کیسز لڑتے لڑتے لوگوں کو بریف کرتے کرتے لیڈران بن گئے۔ لیکن یہ سیاسی لیڈر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ عمر ایوب صاحب کو کہہ لیجیے کہ اور گور خان صاحب، اب گور خان صاحب ایک وکیل تو اچھے ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اچھے نہیں تھے۔ عمر ایوب صاحب جس ذمہ داری پہ ابھی وہ ہیں، اس ذمہ داری پہ وہ کبھی بھی نہیں تھے اس سے پہلے کہ اس طرح کہ وہ لیڈ کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تنظیمی عہدے ان کے پاس رہے تھرو آؤٹ، بٹ لیڈ کرنے کے رول میں یہ لوگ کبھی بھی نہیں رہے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ پلے اراؤنڈ اس کے ساتھ کر سکے۔ اور وہ جس طرح پنجاب کی طرح کٹے کوڑیاں ہو گیا، وہ معاملہ تو جو کمیشن بن جائے گا، ایک ریٹائرڈ جج صاحبان کا کمیشن ہوگا، اس کے اوپر کیا انکوائری کریں گے؟ پہلے کتنے حمود الرحمان کمیشن سے سٹارٹ ہو جی، مولٹن کمیشن، کتنے کمیشن بنے ہیں؟ کون سا کمیشن تھا کہ جس کی کوئی بھی رپورٹ فائنلائز ہوئی ہے یا کوئی بہت چشم کشا قسم کی انکشافات قوم کے سامنے ہیں؟ ہم نے آج سے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کور کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں حامد خان بھی موجود تھے، لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں کوئی اتنے ایکٹیو نہیں تھے، یا ان کا جو سٹانس تھا اتنا کلیئر نہیں تھا۔ حامد خان صاحب ہی صرف پی ٹی آئی کے تھے، اسد محمود بٹ صاحب بھی جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹ ضرور لیے تھے الیکشن میں، باہر کے الیکشن میں، لیکن وہ کہنا کہ جس طرح پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگوں میں سے ویسے نہیں ہے وہ۔ سو حامد خان صاحب کے اوپر تو ایلیگیشن بھی بہت سیویئر قسم کے ہیں کہ وہ جی قاضی صاحب کے ذاتی دوست ہیں، وہ باقی ججوں سے بھی ان کی دوستیاں ہیں، وہ پرانے وکیل ہیں، وکیل جب تھے تو اکٹھے پریکٹس کرتے رہے۔ خیر وہ الزامات ہیں، میں اس کے اوپر نہیں مانتا، بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ
کہ دو ہی گروپ پاکستان کے اندر وکلا کے بڑے، ایک آسمہ جہانگیر صاحبہ کا گروپ اور ایک حامد خان صاحب کا گروپ. حامد خان صاحب کے گروپ سے کسی بھی قسم کے بڑے احتجاج کی امید مت رکھیے گا. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ایک تو عمر کے اس حصے میں ہیں، پھر ان کے اپنے کنیکشنز لوگ کہتے ہیں، بہت سارے صحافی کہتے ہیں کہ ان کی دوستیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ اس قسم کی ایجیٹیشن کی پالیٹکس میں بلیو بھی نہیں کرتے. اگر وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا لیڈ؟ پولیٹیکل سائڈ کو آگے آنا پڑے گا نا. دو کی ذمہ داری تو یہ وکلا ونگ کی بنتی تھی، وکلا سائڈ جو تھی تحریک انصاف کی اس کی بنتی تھی، لیکن وہ جب فیلئر ہے تو پھر پولیٹیکل سائڈ کو مجبوراً آگے آنا پڑے گا کیونکہ ان کی جماعت کے ورکر کا پریشر اتنا زیادہ ہے. لاسٹ کویسچن آپ سے یہ کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم عائشہ بھٹا، ہم نے دیکھا کہ ان میں سے بہت ساری کی تو بیل ہو چکی ہے، لیکن یہ دو چار جو ہیں ان کی جب بیل ہوتی ہے کہ نئے مقدمات، کیا ان پہ ابھی بھی گرفت ہے کہ یا ان سے ڈر ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ڈر کسی سے بھی نہیں تھا. یہ مجھے صرف ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ وہ اب عالیہ حمزہ صاحبہ نے کیا کرنا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کی چلے مجھے سمجھ آتی ہے، وہ سابقہ ایم این اے تھی، تو ان کو توڑنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کی گئی ماضی میں بھی. آئی نو دیٹ فار اے فیکٹ کہ آئی پی پی میں چلی جاؤ، ادھر چلی جاؤ، ادھر چلی جاؤ. ڈاکٹر یاسمین راشد کی مجھے سمجھ آتی ہے کہ سابقہ وزیر ہیں اور پھر وہ ٹیئر 1 کی لیڈرشپ ہیں، ووکل ہیں، بولتی ہیں. باقیوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی. باقیوں کو تو ہمیں پولیس نے ہیرو بنایا ہے ٹک ٹاک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر. باقیوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. نہ وہ اسمبلیز میں ہیں، نہ وہ لیڈرشپ میں ہیں، نہ وہ کوئی تنظیمی عہدہ ہے ان کے پاس. اب عائشہ بھٹا کی آپ مثال لے لیجیے. عائشہ بھٹا کبھی بھی اس طرح کے رول میں نہیں رہی تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ ہم کو بولیں کہ لیڈرشپ ہے. وہ تو بڑی ایک وہ اللہ والے جس طرح لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس ایم ہی لوگوں کو کھانے کھلائی جا رہی ہیں اور ایم ہی لوگوں کے اوپر انویسٹ کری. شی واز دیٹ کائنڈ آف وومن کہ سارا سب سے دوستی ہے، سب سے اچھے تعلقات، اور صرف پی ٹی آئی میں نہیں، باقی سیاسی جماعتوں میں بھی، صحافیوں سے، پی ایم ایل این سے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے. سو آئی تھنک یہ صرف وہ کوئی ایم ہی گھسیٹا جا رہا ہے، کوئی ایک آدھا دو چار لوگ رکھنے ہوتے ہیں جس طرح کی کوئی گارنٹی پاس رکھنی ہوتی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو نامزد کیا ہوا ہے، کہ ان کے اوپر ڈالا گیا ہے کہ جناب والا یہ پلانرز میں سے ہیں. باقی سب کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کو تو یہ خان صاحب کب تک لگتے ہیں باہر آ رہے ہیں؟ یہ تو خیر اللہ جانتا ہے، یا ان کے وکلا بھی خیر کیا جانتے ہیں. وکلا بیچارے صرف کیس کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ روز آتی ہے کہ آج جا رہے ہیں کل آ رہے ہیں، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. بہت شکریہ ناظرین. جیسا کہ آپ نے رائس ثاقب صاحب کی گفتگو سنی، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک حسام رانا کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.